الرحمن الرحیم الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 70۔ علم کیا نہیں، یأتہم آئی ان کے پاس، نبأ الذین خبر ان لوگوں کی، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ یہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں اور حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں، بلکہ نفاق نے ان کے دل و دماغ کو گھیر رکھا ہے اور حقیقت اسلام سے یہ لوگ ابھی تک ناآشنا ہیں، اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے مختلف اقوام کا تذکرہ فرمایا، اور یہ زیادہ تر وہ قومیں ہیں کہ جن کی بستیاں برباد کر دی گئیں، اور اہل مکہ اور اہل مدینہ کا عمومی طور پر ان بستیوں سے گزر ہوتا تھا۔ یہ بستیاں کچھ شام اور یمن کے علاقے میں، کچھ عراق کے آس پاس۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ کیا ان لوگوں کو خبر نہیں پہنچی ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے؟ قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم۔ اور ہم یہ بات جان چکے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں جو لوگ ایمان لانے والے تھے وہ تو فلاح پا گئے، اور جنہوں نے رسول کی بات نہیں مانی وہ سب غرق کر دیے گئے۔ وعاد، اور عاد، ہود علیہ السلام کی قوم، قوم عاد جو بڑی طاقتور اور پہاڑوں میں گھر بنانے والی قوم تھی، اسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چنگار نے آ پکڑا اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔ وثمود، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، قوم سمود، کہ جس قوم نے خود حضرت صالح سے مطالبہ کیا کہ ہمارے سامنے ایک اونٹنی نکلے، اور پھر اسے انہوں نے قتل کر دیا۔ وقوم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے مراد وہ قوم ہے جس کو انہوں نے توحید کی دعوت دی، پھر ان سے مایوس ہو کر اللہ کے حکم سے انہوں نے ہجرت فرمائی۔ وہ اصحاب مدین، اور مدین والے بھی، ان کے پاس بھی اللہ کا پیغمبر آیا لیکن انہوں نے بھی پیغمبر کی بات کو نہ مانا۔ والمؤتفکات، الٹنے والی بستیاں، تفقا یا تافکو، اس میں فاعل مؤتفکات، الٹنے والی، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں جن کا مرکز سدوم تھا، جنہیں ان کے اعمال بد کی وجہ سے زمین سے اٹھا کر الٹا کر گرا دیا گیا اور کھنگروں سے ان کے اوپر بارش کر دی گئی۔ ان 6 قوموں کا خصوصاً ذکر اس لیے فرمایا کہ یہ عرب کے آس پاس عراق، شام اور یمن میں آباد تھیں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور انبیاء کو جھٹلا دیا، اس لیے انہوں نے خود اپنے اوپر عذاب کو دعوت دی۔ سورہ اعراف میں بھی ان کے واقعات تفصیل سے گزر چکے ہیں، اور آگے سورہ ہود میں بھی اس کی تفصیل آئے گی۔ اتتہم رسلہم، آئے ان کے پاس رسول، رسول کی جمع رسل عربی میں، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح احکامات کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ، واضح معجزات کے ساتھ۔ فما کان اللہ، پس نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیظلمہم، کہ ظلم کرتے ان پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رسول بھیج کر اپنی حجت پوری کر دی۔ اللہ نے پیغمبروں کو قوم کے من چاہے معجزے عطا فرمائے، لیکن اس کے باوجود بھی قومیں ایمان نہ لائیں، تو اس لیے فرمایا اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ ولیکن، اور لیکن، کانوا، تھے وہ، انفسہم، اپنی ہی نفسوں پر، اپنی ہی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرتے۔ اتنی حجتیں قائم ہو جانے کے باوجود
وہ لوگ ایمان نہیں لائے اور پیغمبروں کی مخالفت کرتے رہے اور اس راستے سے اعراض کرتے رہے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے ان تک پہنچایا تھا۔ تو لہٰذا آج اگر یہ لوگ بھی، مدینہ میں رہنے والے منافق بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے، آپ کی دعوت سے اعراض کریں گے، تو حقیقت میں ان پر بھی اللہ ظلم نہیں کر رہا، بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ظلم سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 71۔ والمؤمنون اور مومن مرد، والمؤمنات اور مومن عورتیں، بعضهم ان میں سے بعض، اولیاء بعض دوست ہیں، ساتھی ہیں بعض کے، یعنی مومن مرد اور مومن عورتیں، مومن مرد مردوں کے دوست ہیں اور مومن عورتیں مومن عورتوں کی دوست ہیں۔ آیت نمبر 67 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ منافق مرد اور منافق عورتیں بعض میں سے ہیں، اور وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنین کے بارے میں، منافق مردوں اور منافق عورتوں کی بد عادات ذکر کرنے کے بعد اب اہل ایمان مردوں اور اہل ایمان عورتوں کے خصائل حمیدہ بیان ہو رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ایک دوسرے کے اولیاء یعنی محبت رکھنے والے اور دوست ہیں، مدد کرنے والے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلم بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی مثال آپس کی محبت، ایک دوسرے پر رحم اور شفقت میں ایک جسم کی سی ہے، جس کے اگر ایک عضو میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بقیہ سارے اعضاء بخار اور بے چینی کی صورت میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے جس کی بعض اینٹیں دوسرے کو سہارا دیتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں۔ تو مومنین کے جو تعلقات ہیں، چاہے وہ مرد ہیں یا چاہے عورتیں ہیں، ان کے آپس کے تعلقات اتنے گہرے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اور جو ان کی خاص صفت ہے وہ کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف، وہ حکم دیتے ہیں نیکی کا، ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون اور وہ روکتے ہیں عن المنکر، برائی سے۔ اس کے مقابلے میں منافقین کی صفت یہ تھی کہ وہ نیکی کا حکم دینے کے بجائے برائی کا حکم دیتے تھے، لیکن مومن لوگ ایک دوسرے کو، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، ایک دوسرے کو بھلائی اور نیکی کا حکم دینے والے ہوتے ہیں۔ اور صرف نیکی کا حکم نہیں دینا بلکہ ساتھ ساتھ برائی اور گناہ سے بھی روکنے کی تلقین کرنی ہے۔ مردوں نے بھی یہ کام کرنا ہے، خواتین نے بھی یہی کام کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلی صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں۔ ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بھی اور اس کے رسول کی بھی۔ تو منافقین اس کے برعکس تھے، نہ وہ نماز پڑھتے تھے، جہاں وہ پڑھتے بھی تھے تو رضائے رب مقصود نہیں تھی بلکہ دکھلاوا تھا، زکوٰۃ دینے سے بھی کتراتے تھے، اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بجائے مختلف ہیلے اور بہانے تراش کر اپنی جان بچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں صحابہ اکرام، وہ اہل ایمان کی جماعت، مومنین مردوں اور مومنات عورتوں کی جماعت، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
اطاعت کے لیے تیار رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، سیرحمہم اللہ، ان قریب رحم فرما دے گا اللہ تعالیٰ ان پر، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو آسان فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ویلیو بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے سوا کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اشارہ اسی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے آخرت میں کہ یہ لوگ رحم کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں داخل کر دیے جائیں گے، اور یقیناً یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ عزیز، زبردست، غالب ہے، اور حکیم، حکمت والا بھی ہے، کہ اس کا غلبہ اور اس کی قوت اندھی نہیں ہے، بلکہ حکمت کے ساتھ اس غلبے اور قوت کو استعمال کرنے والی حکمت و دانائی سے بھرپور ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس کے ہر کام میں حکمت اور دانائی دونوں ہی شامل ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان صفات سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔